ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو اس اہم خط کے بارے میں، اس اہم میٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پاکستان کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ نے انویسٹیگیٹنگ جج ڈیواؤ کے ساتھ کی تھی، جس میں جج ڈیواؤ کا کہنا ہے کہ ان پہ بہت سارے پریشرز ہیں، ان فاؤنڈیڈ پریشرز ہیں کہ انڈائٹمنٹ دی جائے، کنوکشن دی جائے، اور جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں، اور اگر ایسا آیا تو ایک پریس میں بہت زیادہ اس کے خلاف، اگر یہ میٹنگ لیک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ان کے خلاف کرٹیسزم آئے گا، جس کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس ملاقات کو ایس ایم انعام اللہ جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے سوئٹزرلینڈ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی یادداشت ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تاہم جو پاکستان کی حکومت کے اس وقت کے وکیل تھے مسٹر جیکس پائتھن، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور بالکل اس میں ایس ایم انعام اللہ موجود تھے. نہ صرف یہ کہ ایس ایم انعام اللہ اس میٹنگ میں موجود تھے بلکہ اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ایس ایم انعام اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینیٹر سیف الرحمان ان کو پریشرائز کرتے تھے کہ سوئس حکام اور سوئس ججز سے ملاقاتیں کریں. تاہم ایس ایم انعام اللہ نے بیماری کی وجہ سے پروگرام میں شرکت سے معذرت کر لی. ناظرین، ہم آپ کو گفتگو سنا رہے تھے مسٹر جیکس پائتھن کی جو حکومت پاکستان کے اس وقت کے وکیل تھے سوئس مقدمات پہ، اور میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ جو سوئس پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اگر کیس کلوز ہونے کے 10 دن تک کے بعد تک اپیل فائل نہ کی جائے تو کیس کلوز ہو جائے گا، تو کیا اب سوئس مقدمات ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں؟ تو مسٹر جیکس پائتھن نے یہ جواب دیا. The case is, for the time being, the case is closed, yes. The case, or to be more precise, the claim has been shelved. So you should make the difference between shelving a case or closing a case with a decision of non-guilty. If you shelve a case, it does not mean that we recognize that the accused person were not guilty, but you... اور جب مسٹر جیکس پائتھن سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مقدمات دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں تو ان کا یہ جواب تھا. The case could be reopened, but for this there are two conditions in my view, in my personal view. Perhaps some people could disagree. The first condition is the question of the statute of limitations, which is 15 years. So for facts which are older than 15 years, the statute of limitation takes place. So many of the offences which have been prosecuted at that time are now barred by the statute of limitation. But what is not barred by the statute of limitation, of course, is what was done with the monies frozen in Switzerland. When the General Attorney Zappelli decided to lift the freezing of that money. And since one knows the origin of that money, of course, in my view, the taking of that money and the appropriation of that money, which in fact should come back to Pakistan, might be considered as a new offense for which legal assistance could be given. But for cases which date back, let's say 15 years, which date back of before 1997, the statute of limitation is barring any further investigation. اور پھر میں نے مسٹر پائتھن سے پوچھا کہ وہ پاکستان میں عدالت عظمیٰ کی کارروائی کو شاید فالو کر رہے ہوں، اور عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم پہ اس وجہ سے فرد جرم عائد کیے کہ انہوں نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا کہ ان کیسز کو دوبارہ کھولے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے اس وقت کے وکیل تھے سوئٹزرلینڈ میں کہ یہ کیسز دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں. تو مسٹر پائتھن کا یہ جواب تھا. Well, there is a problem of immunity, I think. I'm not perfectly aware of what is going on in Pakistan, but I read certain articles of press. And there is a problem of immunity because as far as Mr. Zardari is concerned, as long as he is the chief of state, I think Switzerland will not prosecute him
مسٹر پائتھون ذکر کر رہے تھے کہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مطابق، ان کے رولز کے مطابق، اگر 15 سال سے زیادہ کسی کیس کو ہو جائے تو اس پہ لمیٹیشن ایکٹ کا ادراک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے صدر مملکت کی امیونٹی کا بھی ذکر کیا، اور میں نے ان سے پھر سوال کیا کہ کیا اب سوئس کیسز کی ری اوپننگ ایک لیگل امپاسبلٹی ہے، تو اس کا مسٹر پائتھون نے یہ جواب دیا. It is contested because there are two ways of invoking immunity. The first one is to lift the immunity in Pakistan in accordance with the Pakistani constitution. And on this, of course, I have no advice. Simply, we could be faced with a decision of the Supreme Court, perhaps, stating that Mr. Zardari is still Chief of State, but he does not enjoy immunity. But for Switzerland, it would not be enough, in my view. For Switzerland, Switzerland would appreciate the thing not only on the basis of the Pakistani constitution, but also the international customs in matter of immunity. Generally speaking, consider that the Chief of State in function could not be prosecuted, whatever the decision of the Supreme Court could be. اور مسٹر پائتھون جو حکومت پاکستان کے سوئس مقدمات میں وکیل تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو مرضی فیصلہ ہے، سوئس حکام اور سوئس قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، اور انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صدر مملکت کے خلاف کیسز کو دوبارہ کھولا جا سکے. ناظرین، یہ اس کانفیڈینشیل میٹنگ کا ہم آپ کو حال بتا رہے تھے، اس کی کنفرمیشن دے رہے تھے مسٹر جیکس پائتھون جو وکیل تھے حکومت پاکستان کی. وہ ملاقات جو انویسٹیگیٹنگ جج ڈینیل ڈیواؤ اور پاکستان کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ کے درمیان 25 مارچ 1998 کو 11 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک ہوئی، جس میں جج نے ذکر کیا کہ ان پہ بہت پریشرز ہیں اور ان کے پاس اتنا مواد نہیں کہ وہ کنوکشن اناؤنس کر سکے. ناظرین، ہمارے پاس سوئس کیسز کے جو سوئس کورٹس نے ججمنٹ سنائی ہے اس کے بھی ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے پروگرام میں دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد کامران، ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، رؤف خلاصہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز، اور میرین انور راجہ فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کامران صاحب، وزیر اعظم صاحب پہ آج فرد جرم عائد اس لیے ہوئی کہ اور کہا گیا کہ وہ جان بوجھ کے عدالت عظمیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے، سوئس حکام کو لیٹرز نہیں لکھ رہے، جو پیراگراف 178 ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ جو میٹنگ کا حال آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ وزیر اعظم یہ خط کیوں نہیں لکھ رہے؟ ارشد صاحب، اس میں یہ میٹنگ والا خط، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے جو آپ نے ایک اور آرڈر آپ نے کہا ہے کہ وہ جس میں جو سوئس مقدمات بند کرنے والا آرڈر تھا، اس کے اگر آپ کانٹینٹس پڑھیں تو اس میں اگرچہ این آر او کا بھی ذکر ہے کہ این آر او آ چکا ہے، اس لیے سے کیس بند ہونے چاہیے، لیکن اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ سوئس مقدمات میں کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملی، اور یہ ان لائکلی ٹو بی انڈائٹڈ کے لفظ ہیں کہ جی اس میں کنوکشن ہونا ان لائکلی ہے، سوئس مقدمات میں سزا ہونا ناممکن ہے، اسی لیے اس میں انڈائٹمنٹ نہیں ہو رہی، فرد جرم عائد نہیں کی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ میرٹ پر کیسز بند ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ملک قیوم اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے خط پہلے لکھا اور یہ مقدمات بعد میں بند ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف این آر او پر یا صرف ملک قیوم کے خط کی روشنی میں یہ مقدمات بند ہوئے. لیگل میوچل اسسٹنس جو تھی، میوچل لیگل اسسٹنس، وہ ضرور واپس لی تھی پاکستان نے، لیکن یہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس آرڈر کے جو ٹرمینیشن آرڈر ہے اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی، لیک آف پروف تھا، جس کی وجہ سے یہ انکوائری جو تھی یا جو بھی کیسز تھے یہ بند ہوئے. پھر وہ جو آپ کا ابھی جو آپ نے یہ بات کی، یہ والا جو خط تھا، خط کہہ رہا ہوں، یہ جو سمری ہے انعام اللہ والی، جس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات سے کہا کہ وہ جج خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر پریشر تھا کہ میں ان کو انڈائٹ کروں، لیکن میں کیسے انڈائٹ کروں جبکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی کنوکشن بھی نہیں بنتی بعد میں. تو اگر جج کو ایک ایسا اپنے ناظرین کو ان سوئس کورٹس کا یہ لیٹر اور یہ آرڈر آف ٹو کلوز دا کیس، اس کے کچھ اہم نکات بتاتے ہیں. اگر ہم اپنے ناظرین کو ہمارے پروڈیوسر صاحب اس آرڈر کی کاپی دکھا سکے تو اس میں وٹنسز کے بیانات بھی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو ایس جی ایس کوٹیکنا کا کیس ہے، اس کی جو ڈیٹیل ٹرمز کانٹریکٹ کی تھی وہ نومبر 1993 سے پہلے ہوئی، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور محترمہ بے نظیر کی حکومت بعد میں آئی. اور اس میں یہ بات بھی بڑے کلیئرلی کہی گئی ہے، جاوید طلعت صاحب کے اس میں ایویڈنس ہے، اور
جو کمپنی تھی SGS کوٹیکنا اس کے حوالے سے بھی ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے. خلیل احمد صاحب تھے جو CBR میں تھے اس وقت, ان کا ایویڈنس بھی موجود ہے اس میں, ان کے وٹنس سٹیٹمنٹس اس میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس میں جو کنکلوژن لی اس میں کہا گیا, صاف طور پہ کہا گیا, ایٹ لاسٹ دا ٹیسٹیمنیز کلیکٹڈ ان دا فائل اینڈ رپورٹڈ ابو شو دیٹ نو کنکلوسیو ایویڈنس which would allow to invalidate the final observation made on the basis of the file by the public prosecutor of Pakistan. Therefore, the proceedings will be closed. کہ ملک قیوم کا لیٹر آتا یا نہ آتا, اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو لے کے آگے چل سکتے. اور جو پبلک پروسیکیوٹر ڈینیل زپیلی ہیں, انہوں نے بھی جب اپنا کیس کلوز کرنے کی پروسیڈنگز جو صدر آصف علی زرداری کے خلاف تھیں اور کمپنی کے خلاف تھیں, اس میں بھی یہی بات کی کہ 10 دن تک اس کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی ہے, اور اگر 10 دن تک اپیل فائل نہ کی گئی تو یہ کیس کلوز تصور کیا جائے گا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اہم انکشافات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں, اعتزاز احسن خط کیوں نہیں لکھ رہے, اور ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کل کیا اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سیٹ اپ پہ کیا بات ہوگی, اور چیف منسٹر اگر کیئر ٹیکر لگانا ہے تو اس پہ کیا حکومت ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد